میں بحیثیت گورنر سندھ کامران ٹسوری اور میرے ہمراہ چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ اور کیبنٹ کے منسٹر صاحبان، آئی جی سندھ، سی سی پی او کراچی اور میڈیا کے دوستوں کے ہمراہ ہم پھر قائد کے مزار پر آج حاضری دے کر 23 مارچ 23 مارچ 1940 کی یاد میں اور اس دن کے احترام میں آج یہاں حاضر ہوئے اور یہاں قائد کے مزار پر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی ہے کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے اور جتنی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا اور اسے حاصل کرنے میں جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی اس وقت کی پوری ٹیم نے جتنی قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور پاکستان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے رہتی دنیا تک قائم اور دائم رکھے۔ یہ ملک پاکستان، جسے مجھے لگتا ہے کہ آج ہم اس کی قدر کھوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتحاد کے ساتھ ساتھ احساس بھی پیدا کرے کہ ہم اس وطن عزیز میں رہتے ہوئے اس کی خدمت کر سکیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا حسین ملک عطا کیا ہے جو اسی مہینے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہمیں ملا، جس میں آج الحمدللہ ہم آزادی سے رہ تو رہے ہیں، لیکن جس معاشی اور معاشرتی مسائل سے گزر رہے ہیں، جہاں دشمن اس طاق میں بیٹھا ہے کہ کوئی ایک غلطی اور ہم سے ہو اور وہ معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر ہمیں غیر مستحکم کر سکے، اور وہ تخریب کاری اور دہشت گردی میں بھی پیچھے نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان میں جعفر ایکسپریس بولان کے علاقے کا واقعہ پورے پاکستان کے سامنے ہے کہ جہاں معصوم پاکستانی بھائیوں، بہنوں اور معصوم بچوں کو رمضان المبارک میں روزے سے جس طرح شہید کر دیا گیا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ جال بنا جا رہا ہے، اور اس کے تانے بانے کہیں اور نہیں، ہمارے وہ ممالک جن کے ساتھ ہماری سرحدیں جڑی ہوئی ہیں، وہاں سے بیٹھ کر ان دہشت گردی کے واقعات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کسی بھی ملک کی صرف افواج پاکستان یا افواج یا فورسز نہیں کرتی، بلکہ پوری قوم کو اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی جہاں معاشی سرگرمیوں کو مدھم کر رہی ہے، وہاں ہمارے نوجوانوں کے مستقبل سے بھی کھیل رہی ہے۔ آج کے دن اور آج کا دن یہ مجھ سمیت ہر پاکستانی کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے۔ آج کے دن 23 مارچ کو ہی اس ملک کو بنانے کی قرارداد منظور ہوئی۔ میں اپنے تمام
ہم وطنوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں سے بحیثیت گورنر سندھ یہ اپیل کرتا ہوں، آئیں ہم سب مل کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے ایک احساس اور ایک جذبہ پیدا کریں۔ آئیں ہم اس بات کو غور سے سمجھیں کہ یہ وطن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ یہاں ہم 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ ان کی زندگیوں میں خوشحالی پیدا کر سکیں، استحکام پیدا کر سکیں۔ آج جہاں ایسے مسائل موجود ہیں جس کی مثالیں دنیا کے سامنے موجود ہیں کہ جہاں جہاں افواج کمزور نظر آئی، دشمن طاقتوں نے اس ملک کو اور ان کی سرحدوں کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ ہم عراق، شام، لبنان اور فلسطین کی مثالیں بڑی آسانی سے دنیا کے سامنے دے سکتے ہیں، جہاں آج ان کے ملکوں میں رہنے والے لوگ جہاں معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، وہیں انہیں اپنے ہی ملک میں اپنی ہی زمین پر زندگی گزارنا دشوار ہے۔ خدارا ہم اس حقیقت کو سمجھیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ آج ہم جہاں کشمیری مسلمانوں پر ظلم اور انہیں شہید کر دینے کی دعا کریں، اور جہاں ہم فلسطین کے مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ان کے اصالِ ثواب کی دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان اور فورسز کے ان جوانوں کی شہادتوں کے اوپر بھی اور ان کے اصالِ ثواب کی دعا کریں جنہوں نے حالیہ دہشت گردی ہو یا آج تک 90,000 سے زائد شہادتیں اس پاکستان نے معصوم شہریوں اور فورسز کی شہادتوں کو دے کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے۔ آئیں ایک نئے احساس، نئے جذبے کے ساتھ اس وطن کی ترقی میں ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ میں اپنی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، انہوں نے بھی اس ملک میں شہادتوں کے نذرانے دیے ہیں، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی مثال بھی دنیا کے سامنے ہے اور تمام پاکستانیوں کے سامنے ہے، اور کئی ایسی مثالیں میں دے سکتا ہوں جس میں کئی شہادتیں ہماری سیاسی جماعت کے لیڈران نے دی ہیں۔ تو یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ سلسلہ شہادتوں کا اور قربانیوں کا کب تک جاری و ساری رہے گا۔ آئیں ایز اے قوم، تمام سیاسی جماعتیں اور پوری قوم اپنی افواج پاکستان کی قربانیوں کا جو صلہ ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کر آج 23 مارچ کو پوری قوم کو یہ خوشخبری دیں کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، جہاں ہم دہشت گردی سے لڑیں گے وہاں ہم ایک ہو کر اس ملک کی معاشی ترقی اور اپنی قوم کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کریں گے۔ وہاں ہم جب قومی سلامتی کے معاملات پر میٹنگ بلائی جائے تو اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ ہم جہاں پہلے پاکستان کی بات ہوگی وہاں ہم تمام سیاسی اختلافات کو بھلا کر صرف ایک پاکستان کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے، اور دشمنوں کو یہی منہ توڑ جواب کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ اور اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر مستقبل کے لیے، بہتر آنے والے وقت کے لیے ہم سب مل کر اور اپنی افواج کی قربانیوں کے ساتھ اور آج
جو یہ افواج پاکستان کے سپہ سالار ہیں، وہ جو پاکستان کی معیشت کو حکومت کے ساتھ مل کر، اور جس طرح وزیر اعظم پاکستان اڑان پاکستان کے ویژن کے ساتھ، اور جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں اگر ہم سب اس پاکستان کو ایک دفعہ ترقی دے دیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا تحفہ اس قوم کے لیے اور قائد کے مزار پر آ کر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 مارچ 2025 مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں گورنر سندھ کے ساتھ اپنی صوبائی کابینہ کے ساتھ بانی پاکستان کی مزار پہ پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان جو 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے پاس کی تھی، اس کی 50ویں اینیورسری پہ پاکستان کے بانی کی مزار پہ حاضری دی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اپنے بانی کا جو ویژن ہے اس کے تحت ترقی کرے اور ایک اسلامی جمہوریت کا حامل ملک بنے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے، جیسے میں نے بتایا، پاس کی۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ 3 مارچ 1943 کو صوبائی اسمبلی سندھ نے اسی قرارداد کو اڈاپٹ کیا اور پہلا صوبہ سندھ بنا جس نے پاکستان کی بنیاد کے لیے قرارداد پاس کی، اور یہ سفر 14 اگست 1947 کو ہمارے پیارے ملک کے قیام کے ساتھ اس حد تک پائے تکمیل تک پہنچا کہ ہمیں ایک اسلام کی بنیاد پہ اپنا ملک ملا، اور آج ہم اپنی آزادی کے 78ویں سال میں ابھی بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں سب کو مل کے دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا چاہیے، ہم کو سب کو مل کے اس ملک کی معاشی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو ہمیں ہر دفعے یہی عزم دہرانے پہ بات کرتے ہیں، جبکہ ایک ملک کے لیے یہ تو فار گیون ہے کہ ہر ایک نے اگر اس ملک کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے لیے متحد ہونا ہے، اس کی معاشی ترقی کے لیے سب نے مل کے کام کرنا ہے۔